اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں، کیا روپے کو استحکام ملے گا؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سنگین الزامات کی زد میں۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس، ایف آئی اے تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، اسحاق ڈار صاحب سابق وزیر خزانہ کی واپسی کی، ممکنہ واپسی کی خبریں اس وقت زیر گردش ہیں، اور آج ان کے وارنٹس کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، اسحاق ڈار صاحب کچھ دن قبل یہ کہہ رہے تھے کہ 170 180 پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو روپا اور ڈالر کی پیرٹی ہے اس کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کی حکومت یرغمال ہو چکی ہے ایسی مافیا کے ہاتھوں جو کہ دراصل جو ہے اربوں خربوں روپے بنا رہی ہے اس پوری اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ موجودہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے دور حکومت یا ان کے منسٹری آف فائنانس کے ہوتے ہوئے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی ڈالر میں ہوئی، اور اس پوری صورتحال سے عالمی سطح پر جو اجناسی قیمتوں میں اضافہ یا جو بھی ہو رہا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن یہاں نون لیگ کا گراف بہت نیچے آیا۔ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو بروقت ہے اور درست بھی ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، تھوڑا اکنامکلی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو 2013 میں لے کے چلتا ہوں، جب جون 2013 میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تھے، نون لیگ کی حکومت تھی۔ دسمبر 2013 میں ڈالر اپنا مارک یعنی سائیکولوجیکل جو نفسیاتی حد تھی وہ عبور کرتے ہوئے 100 سے اوپر چلا گیا تھا، 108 تک چلا گیا تھا۔ اس وقت کے شیخ رشید احمد صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ اگر اسحاق ڈار یا حکومت اس کو 98 پہ یا 90 پہ لے کر آئے، میں استعفیٰ دے دوں گا، میں رکنیت اسمبلی کی چھوڑ دوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا۔ شیخ رشید صاحب نے چیلنج دیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو۔ میں آپ کو صرف یاد دہانی بتا رہا ہوں کہ جب 108 دسمبر 2013 میں تھا، شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا، لیٹس ہیئر دس، ان کا ایک کلپ دیکھتے ہیں، لیٹس ہیئر دس۔ میں ریزائن دے دوں گا، 98 لے آئیں، اسمبلی کی نشست چھوڑ دوں گا۔ اچھا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 105 لال ویلی کے سامنے ڈالر بکتے ہیں، سامنے ننکاری بازار میں۔ مارچ 2013 میں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ڈالر 98 پہ آتا ہوا، مارچ 2014 میں دوبارہ 98 پہ آتا ہوا، یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی یہاں پر، اور ہم نے دیکھا تھا کچھ ہی دنوں بعد ڈالر میں اسپائک ہوا، فوراً کنٹرول کیا گیا، اور مارچ ایگزیکٹلی 3 یا 4 ماہ بعد انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیا، ڈالر دوبارہ 98 پر آیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا اسحاق ڈار صاحب نے کہ شیخ رشید صاحب گھبرائے نہیں، ان کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج ایک اور چیلنج ہے ان کے سامنے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 170 180 کی رینج میں وہ دیکھتے ہیں، تو یہ جو آج 240 کے آس پاس ہمیں ڈالر نظر آ رہا ہے، تو کیا اسحاق ڈار صاحب واپس آ کر اس کو دوبارہ 170 180 پر لا سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں بات ہوگی موجودہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی ہم نے اس پروگرام میں مدعو کیا کہ وہ آئیں، آ کے میرا موقف دیں۔ ان کے بارے میں کچھ سنگین نوعیت کے الزامات منی لانڈرنگ، مبینہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے علی زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لگا رہے ہیں۔ وہ الزامات آخرکار ہیں کیا؟ وہ کتنے سنگین ہیں؟ ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا واقعی میں کوئی نیب انویسٹیگیشن بھی تھی ان کے اوپر؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اس پروگرام میں اٹھائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو آج اس پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں، ایف آئی اے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، خاص طور پہ ریسنٹلی صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے دی گئی ایک دو سٹیٹمنٹس اہم ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے، ان سٹیٹمنٹس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر صاحب کا موقف بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن مجموعی طور پر گفتگو آج پاک روپی پیرٹی پر رہے گی، اور ہم آپ کو بتائیں گے پاک روپی اور ڈالر پیرٹی پہ رہے گی کہ آخرکار کب جا کر پاکستانی روپے کو استحکام ملے گا، اور کیا اسحاق ڈار صاحب کی واپسی یہ ممکن بنا سکے گی یا نہیں۔ ساری صورتحال بات ہوگی، کچھ پالیسی میٹرز پر بھی، اور ساتھ ساتھ مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز پر بھی آج کے پروگرام میں ہوگی گفتگو۔ ایک مختصر بریک لیں گے، آفٹر دس بریک ہم آئیں گے واپس، اور ان ساری باتوں کو علی زیدی صاحب کے ساتھ سٹارٹ کریں گے پروگرام، اور علی زیدی صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا الزامات لگائے مفتاح اسماعیل صاحب پر، کیوں لگائے ہیں، ان الزامات کی نوعیت کیا ہے، اور ان کے پیچھے کیا ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں ان کے ہاتھ میں یا نہیں۔ آفٹر دس بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج بے نقاب میں کچھ اہم اور سنگین نوعیت کے جو الزامات علی زیدی صاحب کی طرف سے سامنے آئے, منی لانڈرنگ چارجز, سسپیشس ٹرانزیکشنز, فائنانس منسٹر کے حوالے سے اہم سوالات ہیں. ناظرین, فائنانس منسٹری ویسے ہی مفتاح اسماعیل صاحب کے آپ دیکھیں تو ودن پی ایم ایل رینکس ان پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. ایک دن قبل نون لیگ کے اپنے ایم این اے جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے چیئرمین ہیں, ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو کو فائنانس منسٹر ہونا چاہیے, نہ کہ باہر سے کسی لائے ہوئے شخص کو فائنانس منسٹر ہونا چاہیے. ایسی صورتحال میں جب ڈالر کا ایک وائلڈ فلکچویشنز, ایسی اتار چڑھاؤ جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ میں نہیں دیکھا, اگر جتنے ایکسپرٹ سے ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تھی وائلڈ فلکچویشنز ہوئی ہوں, اسپیکولیشن کا, سٹے بازی کا, طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. اس دوران علی زیدی صاحب کچھ اہم اور سنگین باتیں کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اور اس سے پہلے سے گفتگو کا آغاز کروں, میں بتا چلوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہم نے رابطہ بھی کیا ہے اور دس پلیٹ فارم از اویلیبل. ہم ان کے خلاف ہرگز نہیں بات کر رہے, جو وہ بات علی زیدی صاحب کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان باتوں کا ہمارے پروگرام میں جواب دیں آ کے. دس فورم از اویلیبل فار ہم. علی زیدی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. زیدی صاحب یہ تھوڑا بیان فرمائیں, یہ تو بڑے سیریس, اگر سسپیشس ٹرانزیکشنز ایف ایم یو رپورٹ کی ہیں, یہ کس نوعیت کی ٹرانزیکشنز ہیں, آپ کے علم میں کیسے آئی ہیں, کب ہوئی, کیا ان کا ماجرا ہے زیدی صاحب؟ دیکھیے, دو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک جس کے اوپر میں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور ایک اور ہے جو میں پریس کانفرنس کروں گا. ڈیٹا میرے پاس سارا آ چکا ہے, اور یہ میں جب وزیر تھا اس وقت سے آ گیا تھا, ہمیں پتا تھا چیزوں کو, لیکن ہم نے کبھی بھی جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی, اور ہم نے ان کو کہا کہ وہ اپنا کام خود کریں. اب جو میں نے اس دن پریس کانفرنس کی ہے اس کی ذرا سا جلدی سے اگر میں آپ کو بتا دوں, یہ حضرت انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا, دو بینک اکاؤنٹ کھولے, ایک بینک الفلاح میں, ایک ہیبی میٹروپولیٹن بینک میں. بینک الفلاح کا جو ان دونوں کے اکاؤنٹ نمبر میں نے اپنی پریس کانفرنس میں دیے ہیں. اس بینک اکاؤنٹ میں انہوں نے 2013 اور 2018 کے بیچ میں 1.30 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر یعنی کہ ٹی ٹی کی صورت میں آئے. اور یہ بھیجے کس نے؟ یہ ایک شخص ہیں محمد ایم اسماعیل, جو ان کے شاید بھائی ہیں, اور فرزانہ محمد جو شاید ان کی بیوی ہیں یا بھابھی ہیں ان کی. انہوں نے یہ مفتاح صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے. جب یہ وائر ٹرانسفر اتنے بڑے بڑے آئے, اچھا اس میں سے میجورٹی آف دا فنڈز مفتاح صاحب نے وقتاً فوقتاً ٹرانسفر کر دیے اسماعیل انڈسٹریز کے اکاؤنٹ میں. جب یہ پیسے آنا شروع ہوئے تو جو اسٹیٹ بینک آف کے اندر جو ایک ایف ایم یو ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, اس کو یہ سسپیشس ٹرانزیکشنز لگے تو انہوں نے ایک ایس ٹی آر رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے, سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ, انہوں نے وہ جنریٹ کی, اور یہ جنریٹ کر کے ان پہ انویسٹیگیشن کی. انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے یہ منی لانڈرنگ کا کیس نیب میں بھیج دیا. اب یہ جو نیب کے جو اچھا, اس بات کا بھی آپ خیال رکھیے کہ اس دوران مفتاح صاحب خود ایس ایس ڈی سی جو کہ سوئی سدرن گیس کمپنی, اس کے بورڈ کے چیئرمین تھے, اور ان کے بھائی جو تھے وہ پورٹ قاسم کے بورڈ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. تو یہ جو انہوں نے یہ اس زمانے میں یہ سارا کچھ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وقت حکومت بھی 13 سے 18 تک یہی نون لیگ لوگوں کی تھی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, اور آپ نے اچھا کیا آپ نے اپنے شو میں کہہ دیا کہ مفتاح صاحب کو بلایا اور وہ جواب دیں. انہوں نے جو اب یہ قانون چینج کیا ہے اور نیب سے یہ ہٹا کے یہ سارا کا سارا اب ایف آئی اے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, ایک وہ کہتے ہیں انگریزی میں کرائم نیور ڈائز ٹل دا کورٹس گیو اے ورڈکٹ, یعنی کہ جرم مرتا نہیں ہے یا ختم نہیں ہوتا جب تک کہ کورٹ ورڈکٹ دیتے یا فیور میں یا اگینسٹ. اب یہ قانون جب چینج کرنے لگے ہیں پورا کا پورا, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون چینج کرنے لگے ہیں, اس پہ بڑا سسپیشن کوسچن مارک ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کی حکومت کے 4 مہینے تک ان کے پاس اسٹیٹ بینک کا کوئی گورنر نہیں لگ رہا تھا. ابھی انہوں نے ڈپٹی گورنر کو گورنر بنا دیا ہے. آپ صرف دیکھ لیجئے گا کہ ان کے اوپر بھی آپ ذرا کوئی پروگرام وغیرہ کر کے ان کو بلا لیں. اس وقت پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنی تباہ ہوئی ہوئی ہے, اور اس طرح کا جو یہ ان کی جو جس طرح کی یہ چلا رہے ہیں حکومت, ہمارا بیڑا غرق ہونے لگا ہے. اور میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک اور بھی ان کے اوپر ہے جو افغانستان سے انہوں نے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ ویک
پریس کانفرنس کر کے ڈیٹا اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ میں. علی صاحب آپ خود حکومت میں رہے 4 سال, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس جو آپ آلریڈی پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ نیب میں ہے. جب آپ خود حکومت میں رہے اور آپ کو پتا تھا یہ الزامات ہیں تو اس وقت اس کو پرسو کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری بات, اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور پریس کانفرنس کریں گے, تو کیا دوسری پریس کانفرنس میں آنے والی چیز بھی نیب میں ہے یا اس کو پھر آپ نیب یا کسی اور اتھارٹی لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا اس پر بھی کوئی ایکشن ہوگا یا صرف آپ بیان دیں گے یا آگے اس معاملے کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے؟ دیکھیں اصل میں ایشو کیا ہے, میں کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں کئی دفعہ ٹی وی شوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مفتاح صاحب میرے پہ ڈیفیمیشن کا لا سوٹ کریں, یعنی کہ مجھ پہ کیس کریں کہ جی میں ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں تاکہ میں کورٹ میں جا کے یہ سارے ثبوت رکھ سکوں. میں اگر ان کو کروں گا نا, کیونکہ ان کی حکومت ہے, نیب کے قانون یہ چینج کر رہے ہیں, ایف آئی اے نے ان کو وہ کر دیا, یعنی کہ ایف آئی اے بھی فیڈرل حکومت کے اندر ہوتی ہے, وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, تو یہ گھما لیں گے بات کو, ادھر ادھر لے جائیں گے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کورٹ میں لے جائیں اور بتائیں کہ جی جیسے جھوٹ بول رہے ہیں, تاکہ میں ایویڈنس رکھ دوں کورٹ میں. جب میں کورٹ میں ایویڈنس رکھ دوں گا پھر کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کرنا کیا ہے. بیکاز جس طرح کہ یہ سسٹم چل رہا ہے اس طرح ملک آگے نہیں چلتے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تاریخی ایک یہ میں کرنے لگا ہوں, یہ تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ جب, اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی, جب بدعنوانی یا کرپشن معاشرے کا ایک گروہ ہوتا ہے, جب وہ کنٹرول کر لیتا ہے کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی سوسائٹی کو, کسی بھی ملک کو, وہ زندگی کا راستہ بن جاتی ہے ان کے لیے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایسے قانونی نظام میں ایسے تشکیل لیتے ہیں کہ وہ بدعنوانی اور کرپشن کی اجازت مل جاتی ہے, اور پھر وہ سسٹم ایسے بناتے ہیں کہ جو اخلاقی ضابطہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک ضابطہ جنم لیتا ہے جو کہ بدعنوانی کو برا ہی سمجھتا ہے, یعنی کہ تعریف کرتا ہے. آپ دیکھیں نا آج پاکستان میں حالات کیا ہیں. پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی تگڑا پاورفل آدمی ہے اور آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں اور وہ بڑی گاڑی لے کے جا رہا ہے اور پیچھے اس کے بغیر یونیفارم کے مشٹنڈے بڑے بڑے بندوقیں لے کے گارڈ پڑ رہے ہیں, وہ معاشرے کے اندر اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. یہ کوئی ہم بنانا ریپبلک بن گئے, کوئی ڈرگ مافیاز ہیں, یہ کیا لوگ ہیں پیچھے گارڈ کے اوپر گارڈ جا رہے ہیں وہ. اچھا ان کے لیے نہ قانون ہے, نہ وہ ان کو بتی کی فکر ہے, نہ پولیس ان کو روکتی ہے, نہ ان سے کوئی سوال جواب ہو سکتا ہے. اچھا جی پتہ چلے وہ ہے کیا, یا تو چلو جی کوئی فیڈرل منسٹر ہو تو ان کے پاس ایک آفیشلی ان کو کوئی ایک سیکیورٹی ڈیٹیل کی بھی ہو, یا کوئی آفیشل کسی کی زندگی خطرے میں ہو. یہ تو دشمنیاں ہیں یا جو بھی ہیں یا شو آف ہے, سارا کچھ ہے. وہ ایسے پورے شہر میں پورے ملک میں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی معاشرے کے لیے ایک برا امیج جاتا ہے. آپ کے پاس علی صاحب یہ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹس تھے, آپ کے پاس سب چیزیں تھیں, تو اس دوران کیونکہ آپ نے خود بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کئی بار ان کو بولا کہ وہ جواب دیں اس کو یا آپ کو کورٹ پہ لے کے جائیں, یعنی ویریفیکیشن آپ نے خود کی, اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی جواب آپ کو اس بارے میں نہیں ملا, آپ جتنی بار بھی آپ نے کوشش کی تو ایسا نہیں جی نہیں, آج تک انہوں نے کوئی اس بات کا جواب نہیں دیا. دیکھیے میں آپ کو 2-3 چیزوں کی آسان مثال دیتا ہوں, آسان الفاظ میں, تاکہ سارے سننے والے سمجھ سکیں. آپ کی آرگنائزیشن ہے, آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہے اب تک, ٹھیک ہو گیا سر؟ اب تک کے ایک سی ای او ہیں, چیئرمین ہیں یا مالکان جو بھی ہیں, انہوں نے ایک سی ایف او رکھا ہوا ہے, چیف فائنینشیل آفیسر, یا ایک فائنینشیل جو ان کا چیف اکاؤنٹنٹ ہے, جو بھی جو ساری بکس دیکھتا ہے. اگر وہ 2 نمبری کرنا شروع کر دے, تھوڑی بہت ادھر ادھر پرچیز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, سب کے ساتھ جو بھی ایڈورٹائزنگ ریونیو آتا ہے کسی کے ساتھ مل کے, جب تک پتہ چلے گا نا آپ کے کمپنی کے سی ای او اور مالکان کو, وہ بڑی دیر ہو چکی ہوگی اس وقت تک, کیونکہ وہ اتنے اسمارٹلی کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی بھی پوزیشن پہ کسی ذاتی کمپنی میں, یعنی کہ آپ اپنی ذاتی کمپنی میں بھی کسی کو رکھتے ہیں کسی کی پوزیشن پہ, ڈیسیژن میکنگ والی پوزیشن پہ, تو آپ پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی فائنینشیل انٹیگریٹی کیسی ہے. ایگزیکٹلی, بہت اسمارٹ ہو, بہت محنتی ہو, بہت عقل مند ہو, سارا کچھ ہو, لیکن اگر اس شخص کی فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر سوالی نشان ہے, کوئی اپنی کمپنی میں بھی اس کو نوکری نہیں دیتا. اب آپ سوچیں کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جس میں پبلک کا پیسہ لگا ہوا ہے, سمجھے اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے, اس میں بھی آپ ایک 2 نمبر رکھ لیں آدمی. کیا یہاں پہ یہ نہیں ہوتا رہا کہ بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے,
جو اسٹیٹ کا پیسہ جن میں لگا ہوا ہے, یعنی کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ, عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے, اس پہ وزراء آئے, انہوں نے سرکاری بھرتیاں کی, انہوں نے پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ کی, انہوں نے غلط لوگوں کو رکھا, انہوں نے جہاز مہنگے خرید لیے, انہوں نے فیول مہنگا خرید لیا, انہوں نے غلط بدعنوانیاں کی جس سے نقصان ہو گیا ادارے کا, اور وہ خود بہت امیر ہو گئے. یہی ہے کانسیپٹ اس ملک میں. جب آپ نے جو کرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر خود منی لانڈرنگ کا چارج ہے اربوں روپے کا, کوئی مقصود چپراسی اور پتہ نہیں کتنے چارج لگے ہوئے, وہ بھی کیونکہ ان کا اپنا پیسہ تو نہیں ہے, عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے, ان کو کوئی درد ہی نہیں ہے اس کے لیے. وہ جب خود ایسا ہوگا اور اس کے نیچے اس کا فائنانس منسٹر جو کوئی چیف اکاؤنٹنٹ ہے پاکستان کا, وہ بھی ایسے ہی منی لانڈرر ہوگا, باقی وزراء بھی 70% جو ہے وہ کرپشن کے اوپر بلوں پہ باہر ہوں گے, ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ تو حالات پھر جو جس طرف جا رہے ہیں وہی ہوں گے. دوسری بات, یہ جو آپ نے بات کی کرپشن کی, ڈالر کے یا پیسے کی اسٹیبلائزیشن کی, اور جو ڈیویلیو ہو رہا ہے, یہ تو میری نظر میں ایک بڑا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو ایک بڑے میسو نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, ایکسپورٹر ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ لے کے آتے ہیں, بڑے ایکسپورٹر ہیں, بڑا سرمایہ لیکن ایک بڑا سا سوال ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹر اپنا سارا پیسہ تو نہیں لے کے آتے, یہ بھی اسپیکولیشن پہ کھیلتے ہیں. ہمارے دوست ہیں, کیونکہ وہ سسٹم الاؤ کر رہا ہے ان کو کہ جی پیسہ بھی نہیں لے کے آنا, ابھی اور ڈیویلیویشن ہوگی, 50 لاکھ ڈالر آنا ہے, تو ابھی ذرا اور ڈیویلیویشن ہوگی تو 50,000 ڈالر کے جو پیسے ملنے ہیں وہ تھوڑے 6 دن بعد آئیں گے, تو اور زیادہ ہمیں روپے مل جائیں گے. لیکن ہمارے ملک کا تو اس میں کانسٹنٹلی نقصان ہو رہا ہے نا. میں ایک بڑی ڈیٹیل میں ایک ابھی ریسرچ سٹڈی میں اس ویکینڈ پہ اور منڈے ٹیوزڈے کو کروں گا, مفتاح کی پریس کانفرنس کے بعد جب کروں گا یہ والی دوسری والی. میں نے یہ IMF کی میں جو پوری رپورٹ پاکستان کے اوپر بنائی ہے, میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ میں بڑے کیئرفلی پڑھ رہا ہوں, میرے ریسرچ کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو فائنینشیل اکانومیز اور انالسٹ سمجھتے ہیں. اس میں 2-3 بہت, جو میں آپ کو بہت پتے کی اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, یہ آپ ذرا خان صاحب ذرا غور سے سفیان سمجھنا. شبر زیدی جو کہ اس ملک میں کافی آپ کو پتہ ہے فائنینشیل مارکیٹس کو بڑے وہ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ یہ میں انہی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک اتفاق سے سامنے پڑھی ہے, انہوں نے لکھا ہے an accountant's view of Pakistan's cash position. اس میں انہوں نے IMF کی کچھ فگرز لکھے ہیں, اور میں نے 2 گرین ہائی لائٹ کیے میں, یہ میں آج آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ مجھے اس پہ ریسرچ کرنے دیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس میں اتنے بڑے 2 سوالیہ نشان اس رپورٹ میں IMF کے ہیں کہ میں 2-3 بہت بڑے اکاؤنٹنٹ جو فائنانس گروز ہیں ان سے میں نے پوچھا, پاکستانی, جن کا مجھے نے کہا کہ ذرا مجھے یہ سمجھا دیں, they could not explain to me کہ یہ اتنا بڑا گیپ کیسے, اور یہ چھوٹے گیپ کی بات نہیں کر رہا, بہت بڑا گیپ ہے. تو یہ اس طرح کے جب لوگ بیٹھ کے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں, جب نیگوشیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ, انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس میں بیٹھ کے, یہ پھر اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں, یہ ملک کا نہیں سوچتے, ان کی انٹرسٹ پہلے اپنا ہوتا ہے, اسی لیے ملک کا یہ حال ہے. آج بھی آپ کو میں بتاؤں, اتنی چیزیں امیڈیٹ سٹیپس لے کے ٹھیک ہو سکتی ہیں. 1-2 SRO کی مار ہے, کیونکہ میں فیڈرل منسٹر صاحب 3.5 سال گزار چکا ہوں, تو مجھے سسٹم کی سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. 1-2 SRO کے اندر گیم چینج ہوتی ہے, اور 1-2 SRO کی یہ مار ہوتی ہے. اور میں جب اگلی پریس کانفرنس کروں گا سفیان, میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو میں سوال اور جو ایک سلوشن دوں گا اس سے بڑے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے, لیکن اس کا نیم و بدل آپ کو کوئی اور دے نہیں سکتا, کیونکہ بڑا بیسک سمپل سلوشن ہے کم از کم یہ ڈالر سٹیبلائزیشن کرنے کا, لیکن یہ ہونے نہیں دیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب, آپ نے بہت اہم سوالات اٹھا دیے ہیں, بڑی اہم, اور جو کانفرنس تھی جس میں اہم ایلیگیشن سامنے آئی فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک ناظرین, علی زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کے اوپر بھی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں ناظرین اب کچھ بات پاکستان تحریک انصاف پر ہونے والے جو چلنے والے فورن فنڈنگ کیس کی. اس فورن فنڈنگ کی حوالے سے FIA کی تحقیقات میں کیا پیش رفت ہے, اور ریسنٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کو مہلت ملی ہے, اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ صدر عارف علوی صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا کہ کس طرح سے امریکہ میں کمپنی جسٹیفائڈ تھا,
لیکن ساتھ ساتھ اسد قیصر صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی تھی. لیٹس ہیئر دس. انہوں نے کیا کہا اسد قیصر صاحب کے بارے میں کہ کیوں اکاؤنٹ انہوں نے کھولا تھا اور اکاؤنٹ کھولنے کا انہیں کس نے کہا تھا اسد قیصر صاحب کو. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. اسد قیصر صاحب صدر تھے صوبے کے پی کے, تو ان کو ہم نے کہا کہ بابر بھی انوالو تھے اس سب میں. نہیں, اس میں سب اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں, ان کا کوئی حصہ نہیں. اوکے. تو اسد قیصر صاحب کو ہم کیش میں بھیجتے تھے دفتر کے پیسے, اوکے, کرایہ اور لوگوں کی تنخواہیں. میں نے کہا کہ جب تک اکاؤنٹ نہیں کھولو گے اب تمہیں پیسہ نہیں بھیجیں گے, کیونکہ وی وانٹیڈ ایوری تھنگ ان اکاؤنٹ. چھوٹے پیسے جمع کرنے والی پارٹی یار, ٹھیک, جو 40,000 50,000 لوگوں کا حساب دے سکے تو بڑی بات ہے. تو وہ ان کے اوپر بھی FIR کٹا ہوا ہے کہ تم نے اکاؤنٹ کیوں کھولا. ناظرین, اس کے بالکل برعکس اگر آپ اسکروٹنی کمیٹی کی جو اس پر آبجیکشنز پیراوائز پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرائے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ 3 لوگوں کا نام اور جس میں شاہ فرمان کا نام بھی ہے کہ انہوں نے جو اکاؤنٹس کھولے they were not authorized to open these accounts. ان ڈاکیومنٹ سے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے they are not authorized by the PTI finance department to open these accounts. اب یہاں پر عارف علوی صاحب صدر پاکستان کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اکاؤنٹ کھولیں, دوسری طرف اس جواب کے اندر یہ کہا گیا کہ ان کو آتھرائزیشن ہی نہیں تھی اکاؤنٹ کھولنے کی. میں اس پہ مزید بات کروں اس سے پہلے عارف علوی صاحب نے اوور آل جو فورن فنڈنگ تھی اس کی ضرورت کیوں تھی, باہر LLC کمپنی کھولنے کیوں تھی, کیا کہا انہوں نے. لیٹس ہیئر دس آلسو. میں نے وہ پارٹی بنائی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر جس کے اندر میرے دوست کہتے تھے کہ کوئی پیسہ کیش نہیں چلے گا, سب اکاؤنٹس میں جائے گا فرام دا اسٹارٹ. سب میرے پیچھے, ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اکاؤنٹ کھولو, پیسہ اکاؤنٹ میں ڈالو. اوکے, اچھا, اینڈ وی ڈڈ دیٹ. پھر جب باہر سے پیسہ آنے لگا تو ہم نے کہا یار باہر سے بھی ہمیں وہیں پر یعنی جو ٹولز ہیں نا پیسہ ٹرانسفر کرنے کے, مثال کے طور پر آپ یہ کہیں جی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ارے ٹول ہی کوئی نہیں ہے یار بینک کے علاوہ. تو میرے ساتھ اکبر بابر صاحب پروگرام میں موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن. اکبر بابر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. اسد قیصر صاحب کا ماجرا یہ تو بڑا سامنے تضاد آ رہا ہے. جو رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی کے میں کچھ واضح طور پہ لکھا ہے کہ آتھرائز نہیں تھے. عارف علوی صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ کھولو ورنہ پیسے نہیں بھیجیں گے. تو یہاں پر کون غلط ہے کون صحیح ہے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اکبر بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا افسوس ہوا مجھے عارف علوی کا یہ بیان سن کے جو ابھی آپ نے چلایا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو کم از کم اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کس عہدے پہ ہیں. ابھی وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہے PTI کے, ابھی جس عہدے پہ ہیں وہ کسی جماعت سے, وہ اے پولیٹیکل ہیں. اور جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ ذہنی طور پہ گریجویٹ نہیں کر سکے فرام اے سیکرٹری جنرل آف اے پارٹی ٹو دا پوزیشن دیٹ ہی ہولڈز ٹوڈے. کیونکہ جب یہ کہتے ہیں انہوں نے مطلب تضاد پہ تضاد, اور یہ بات اب چھپ سکتی نہیں ہے کیونکہ تمام ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اسد قیصر کو کہا کہ اکاؤنٹس کھولیں, تو پھر وہ اکاؤنٹ الیکشن کمیشن جب اسکروٹنی کی تو 14 مارچ کو عمران خان نے تحریری طور پہ ایک جواب جمع کرایا جس میں انہوں نے 11 اکاؤنٹس اور ان 11 اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے والوں کے نام لکھے, اور انہوں نے کہا کہ ان اکاؤنٹس کا ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. یہ ہمارے سامنے تو اس وقت آئے جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے 2018 میں یہ ریکارڈ آیا سامنے, اور ہم ان اکاؤنٹس کو ڈسون کرتے ہیں. ان اکاؤنٹس میں جتنے بھی پیسے ہیں بائی دا وے وہ چند ہزار روپے نہیں ہیں, کروڑوں روپے کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں جو بھی ڈونیشنز آئی ہیں پاکستان سے یا باہر ملک سے, ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. تو اب ایک طرف پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم بھی تھے جب یہ جواب جمع کرایا تھا, اور ڈاکٹر عارف علوی اور اسد قیصر, یہ 3 مختلف اور متضاد باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ جب اس پہ اب انکوائری ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتھرائز تھے, چیئرمین آف دا پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آتھرائز نہیں تھے, یہ بے نامی اکاؤنٹس تھے. اور جب آپ بے نامی اکاؤنٹس اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, فیک اکاؤنٹس یا بے نامی, ان نون اکاؤنٹس بے نامی ہوتا ہے, تو پھر اس کی تحقیقات ہوتی ہے. تو PTI کے تقریباً 30+ ٹاپ لیڈرشپ کو عمران خان نے خود کہا کہ یہ فیک بے نامی یا ان نون اکاؤنٹس آپریٹ کرتے تھے, جس کی اب تحقیقات ہو رہی ہے. یہ نشاندہی میں نے نہیں کی, یہ عمران خان نے خود کی ہے. تو اب ڈاکٹر علوی جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا,
اگر آپ نے ان کو, اور ہم کیش میں بلیو نہیں کرتے تھے, تو پھر 2 اکاؤنٹس جو سیوک سینٹر اور دوسرا اکاؤنٹ حبیب بینک کے جو تھے اسلام آباد میں, جو کہ اکارڈنگ ٹو دی الیکشن کمیشن ظاہر نہیں کیے گئے, اس میں عمران خان پرسنلی کیش 40 لاکھ کے 2 انہوں نے اماؤنٹس وڈرا کی. سیکرٹری جنرل نے پی ٹی آئی کراچی میں ایک اکاؤنٹ کھولا سیکرٹری جنرل کے نام سے, پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل, وہ ابھی ظاہر ہوا ہے, وہ ابھی تک وہ بھی سیکرٹ رکھا گیا تھا. تو اور پھر سب سے بڑی بات, یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اور جو گمراہ کرتے ہیں, دیکھیں جس عہدے پہ میں اس لیے ان کو زیادہ تنقید اس کو میں کرتا نہیں تھا, لیکن اب چونکہ وہ ایک ایسی پوسٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو اگر گمراہ کریں گے تو میں فیکٹس تو سامنے لاؤں گا. یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے مشکل سے پاکستانیوں سے تھوڑے پیسے جمع کر کے, اور بھائی آپ پاکستانیوں کو کوئی بھی روک نہیں سکتا کسی بھی سیاسی جماعت کی جتنی مرضی وہ فنڈنگ کرے. بات پاکستانی شہریوں کی فنڈنگ کی نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے کہ غیر قانونی طور پہ آپ نے کمپنیاں رجسٹر کی, ان کمپنیوں میں غیر ملکیوں نے پیسے ڈالے, اور وہ پیسہ جب پاکستان آیا وہ غیر قانونی ہو گیا. جب آپ نے ابراج کا, اکارڈنگ ٹو دی فائنینشیل ٹائم سٹوری, جس کو ابھی تک انہوں نے ڈسپیوٹ نہیں کیا, $1.3 ملین ابراج کے آئے ووٹن کے ذریعے, $2 ملین شیخ نایان نے دیے جو مختلف ذرائع سے آئے. اب وہ مختلف ذرائع بھی کیونکہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو وہ بھی سامنے آ گئے کہ ووٹن سے ایک تو $2.1 ملین ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. تو یہ پاکستانیوں کا پیسہ تو نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں اس میں ابراج کا پیسہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کھولے. ایک اکاؤنٹ جو کے ایس بی کا ظاہر ہوا ہے, جو ابھی تک وہ ریویل نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کے ایس بی ضم ہو گیا بینک آف اسلامی میں, اور وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو رہا, اس لیے ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. اب جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, صرف ایک اکاؤنٹ جو عمران خان کے قریبی دوست چلاتے تھے, اس میں 78 کروڑ روپیز آئے اور گئے. الیکشن فنڈ کے نام پہ پی ٹی آئی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا تھا. ایک $625,000 ووٹن آف شور کمپنی کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے, اس کا پیسہ آیا ڈائریکٹلی عمران خان کے دوست نے ایک ٹرسٹ رجسٹر کی جس کا نام تھا انصاف ٹرسٹ. 4-5 ان کے قریبی دوست اس کو آپریٹ کرتے تھے. اس اکاؤنٹ میں ایک ٹرانزیکشن ہے $6,25,000. پھر وہ روپی اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور 2 کمپنیوں کو وہ پیسہ جاتا ہے, 36 ملین اور 25 ملین کے 2 کمیونیکیشن کمپنی, یعنی جو میڈیا کیمپین پی ٹی آئی کی کر رہے تھے 2013 کے الیکشن میں, وہ فورن فنڈڈ تھے. ان کا میڈیا کیمپین بھی فورن فنڈڈ تھا. اور آخر میں $5,75,000 ووٹن سے آئے عمران خان کے دوست کے ذاتی اکاؤنٹ میں, وہاں سے وہ گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں. ساری منی ٹریل ڈاکیومنٹڈ ہے. تو بھائی آپ کس کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, بڑے پیمانے پہ غیر ملکیوں نے کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے, اور آف شور کمپنیوں نے کی ہے. ہم پاکستانیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. بسم اللہ, پاکستانی جتنے بھی ہیں, جو بھی ہیں, جہاں بھی انڈیویجول حیثیت میں, وہ جو چاہیں جس کسی سیاسی جماعت کو, لیکن اکبر صاحب یہ بتائیں جاپان سے اب مزید مہلت ملی ہے ان کو. دوسری طرف عمران خان صاحب پر جو توہین عدالت کی کارروائی تھی, آپ نے دیکھا اس پہ فرد جو عائد نہیں ہوئی, اس سے پہلے دہشت گردی کی دفعات ہٹ گئیں. یہ ابھی مزید مہلت 6 ہفتے کی ملی ہے, آپ پرسو کر رہے ہیں سالوں سے. اب آپ کو امید ہے, لگتا ہے کہ یہ معاملہ, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا جب رپورٹ آئی تھی سامنے الیکشن کمیشن کی, تو شاید منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. کیا یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کورٹ میں جا رہے ہیں, ہائی کورٹس میں سٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایف آئی اے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن میں ابھی مزید وقت مانگ رہے ہیں, یہ معاملہ ابھی تو نہیں کہ سالوں کھینچے گا بابر صاحب؟ نہیں, ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا, میرا خیال ہے ابھی یہ چند ہفتوں کی یا زیادہ سے زیادہ چند مہینے جو ہیں اس میں شاید لگے, کیونکہ اب یہ کیس ایک اگلے مرحلے میں چلا گیا ہے. اب آپ سمجھے آسان زبان میں جو الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں, جو فیکٹ فائنڈنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. آپ یہ سمجھے کہ ان پہ اب وہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں, سزا دینا باقی ہے. کیونکہ درمیان میں ایک قانونی رکاوٹ تھی, وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ سزا دیں جو انہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں, مثلا مس ڈیکلریشن کی ہے عمران خان نے 5 سال, انہوں نے جو سرٹیفکیٹس دیے الیکشن کمیشن کو وہ غلط دیں, غلط بیانی پہ ہیں, اس کی ظاہر سزا ہونی چاہیے. یہ مذاق تو نہیں ہے کہ آپ ایک آئینی ادارے کے سامنے ہر سال غلط بیانی کریں اور آپ کو سزا نہ ملے. پھر جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے وہ تمام پیسہ جو ہے وہ ضبط ہوتا ہے. پھر جو لوگ اس فنڈنگ میں مینج کرتے تھے, انوالو ہوتے تھے,
فائنینشیل بورڈ کے جو تھے جو ورڈکٹ آیا الیکشن کمیشن کا اس میں بارہا لکھا گیا دانستہ طور پہ چھپایا گیا، دانستہ طور پہ یہ چیز بار بار کوشش کے باوجود ظاہر نہیں کی گئی، پھر یہ ریکارڈ ظاہر ہوا. تو یہ ولفل جو لفظ ہے ولفل. اب میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ڈاکٹر عارف علوی نے اب یہ اس معاملے میں اپنی رائے دینا شروع کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی جب انہوں نے 2 الیکشن کمیشن کے نمائندے نامنیٹ کیے تھے جو کہ ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ غیر قانونی طریقہ کار کیا تھا، یہ سردار رضا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جو وہ چیف الیکشن کمیشنر تھے. He should have resigned right there and then. جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا جو ریجیکٹ ہو گیا، He should have resigned then. جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ فراڈ کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے اور اس کی یعنی ایز سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی اینڈ ایز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان they presided over the biggest financial fraud in Pakistan's history. It is documented now. صرف سزا ہونا باقی ایک آخری موقع ان کو ملا ہے. They should have resigned. Instead of resigning, وہ آ کے پھر بھی چیک کرتے ہیں. تو کیا اب آپ کس فورم کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بین الاقوامی اداروں میں جائیں؟ آپ کے سامنے فیکٹس آ چکے ہیں. ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے یہ چیز سامنے لے آئی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ بے قاعدگی ہوئی ہے. You should accept responsibility and gracefully exit rather than making these یہ اس قسم کی arguments کہ جی پاکستانیوں کا پیسہ تو کس نے کہا پاکستانیوں کا پیسہ اللیگل ہے کسی سیاسی جماعت کو؟ جب آپ خود اپنے بینک اکاؤنٹ چھپا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اجازت دی، پارٹی چیئرمین کہتے ہیں یہ انون اکاؤنٹ ہے، بے نامی اکاؤنٹ ہے. اب دونوں میں سے کون سچا ہے آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں. ایگزیکٹلی یہ اور تضادات اٹھ گئے ہیں. میں بابر صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت دیا اور اس اہم ترین تضاد کے اوپر اپنی رائے دی. آپ سے بات کرنا ضروری تھا کیونکہ بیان سامنے بات اکبر بابر صاحب کا موقف آپ نے جانا. ناظرین اوور آل آج معیشت پر اور فورن فنڈنگ کیس پہ گفتگو ہوئی. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.